اگر ٹینشن ہے یا قرض ہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک حل رکھا ہے. قرض ہے، دعائیں کریں، عبادتیں کریں، اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کریں. قرض کی وجہ سے آپ جو ہے وہ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ قرض دار اگر آپ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ فیس کیجئے. بلکہ اگر اتنا قرض ہو گیا کہ ادائیگی کے لیے کوئی سامان نہیں ہے تو اسلام نے اس کے لیے زکوٰۃ کا نظام بھی رکھا ہے کہ آپ زکوٰۃ لے کر کے قرض ادا کر سکتے ہیں. کوشش کریں. بلکہ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کا پہاڑوں کے برابر قرض ہو اور وہ بندہ بظاہر کوئی اسباب نہ ہو اور نیت کر لے کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. اور بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ فجر کے بعد یا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، تو اگر پہاڑوں جیسا اس پر قرض ہوگا تو اللہ اس کی ادائیگی کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دے گا. ہم حرام کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے مذہب کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے. عبادت ہر چیز کا حل ہے. اللہ سے مدد مانگے، اس لیے کہ اگر آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے اور اللہ کے رسول پر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ کا کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ پر، اس کے رسول پر یقین رکھیں. اللہ وہ ہے جس نے بھیک مانگنے والوں کو بادشاہ بنایا ہے. اللہ وہ ہے کہ جس نے کلاشوں کو، محتاجوں کو جو ہے وہ داتا بنایا، دینے والا بنایا ہے، عطا کرنے والا بنایا ہے. یہ اللہ کی شانیں ہیں. تو اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ مضبوط یقین ہونا چاہیے. تو پہلی چیز کہ اگر قرض ہے آپ یہ دعا پڑھیں، اللہ سے مدد طلب کریں اور پھر جو ہے وہ اس کی کوشش کریں، اللہ ضرور اسباب پیدا فرمائے گا. دوسری چیز ذہنی دباؤ، ذہنی ٹینشن. دیکھیے دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو ٹینشن نہیں ہو. یہ اور بات ہے کہ جو دنیا کے دانا لوگ ہیں، ہوشیار لوگ، وہ ہزاروں ٹینشن میں رہنے کے باوجود بھی مسکراتے ہیں اور جینے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ یہ دنیا ٹینشن کا، مصیبتوں کا، بلاؤں کا گھر ہے. یہاں تک کہ تفاسیر میں آتا ہے، بلکہ تفسیر نعیمی میں بھی یہ بات موجود ہے اور بھی مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہا اور فرشتوں کے ذریعے سے آپ کا خمیر جو وہ تیار کیا گیا، تو جو آپ کا خمیر تھا اس پر 39 دن تک، یعنی 39 ڈیز تک، 3 دنوں تک اللہ نے غموں کی برسات کی. جو خمیر آپ کا بن رہا تھا مٹی کا، تو اس پر 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی. یعنی کل ملا کر کے اس خمیر پر 40 دن تک برسات ہوئی ہے. 39 دن برسات ہوئی ہے غموں کی اور 1 دن بارش ہوئی ہے خوشی کی. اس لیے آدمی غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے. دنیا میں غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوشی کبھی کبھی آتی ہے.